اور اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ ہم اس محترم اور مکرم شاعر کے حضور پہنچیں جس کے لیے آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے، جس کا لہجہ، جس کی آواز سارے شاعروں سے جدا گانا ہے۔ شجاع خاور نے کبھی ایک شعر کہا تھا کہ یہاں تو ساری دنیا کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، سبھی چلتے ہیں جس پر ہم وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنا راستہ بالکل الگ بنانے والا یہ شاعر، بہت سارے اہل علم و دانش نے ان کی شاعری پر تبصرہ کیا ہے، کچھ ایک میری نظروں سے بھی گزرا ہے، اور میں بالاتفاق ان میں ایک بات پاتا ہوں کہ سب کے سب اس بات پر رضامند ہیں کہ جو کرختگی، سختی اور جارحیت کچھ شعراء کی بنیادوں میں ہیں اور وہ ساری مشاعروں میں دندناتے پھرتے ہیں، اس کے بالکل عین مخالف محترم جناب شکیل جمالی صاحب کی شاعری میں نرم گفتاری ہے، شائستگی ہے، ملائمت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری کے کینوس پر محترم جناب شکیل جمالی صاحب ہر ممکن تصویر بنانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ چاند ستارے گود میں آ کر بیٹھ گئے، سوچا یہ تھا پہلی بس سے نکلیں گے، پہلی بس سے جائیں گے۔ کیا خوبصورت، کون سے جذبے کی شاعری ہے وہ جذبہ، وہ شاعری جو دلی کی شاعری کی ٹکسالی زبان ہے، اور بالکل وہ جذبوں کی شاعری آج بالکل نئے انداز میں شکیل جمالی صاحب کی شاعری میں پائی جاتی ہے۔ کن کن شعر کا ذکر کیا جائے ان کے، کہ یہ لوگ دنیا کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ لوگ جن کی زبان تلوار ہو رہی ہے، یہ لوگ جن کی زبان تلوار ہو رہی ہے، یا یہ کہ کوئی بھی دار سے زندہ نہیں اترتا ہے مگر جنون ہمارا نہیں اترتا ہے۔ تقی میر نے شعر کہا تھا کہ غزل کہتے نہ تھے جب ہم تو 100 شعر کہتے تھے، مگر ایک شعر بھی ہے میر اب مشکل سے ہوتا ہے۔ وہ الگ الگ انداز میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اب اس پر بحث نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایک زمانہ گزر چکا ہے اس شعر کو، اور جب کوئی شاعر کسی شعر کا حوالہ دیتا ہے تو وہ اپنے انداز سے اس کی بہر پوری کر لیا کرتا ہے۔ جی، تو معاملہ یہ بھی ہے، شرجیل بھائی کو ابھی دھیرے دھیرے آ جائے گا سب کچھ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، خالی ایک شعر بس شکیل جمالی صاحب کا۔ میں کہا کہ غزل کہتے نہ تھے جب تو ہم 100 شعر کہتے تھے۔ بڑا شاندار شعر شکیل جمالی صاحب کا بھی زندہ و جاوید شعر ہوگا، اور ایک طویل فہرست ہے جناب شکیل جمالی صاحب کے یہاں پہ ایسے مصروں کی جو اس شعر کے اندر جس کا اظہار کہتا ہے کہ 100 غزلیں ہوتی ہیں اور مر جاتی ہیں، اور ایک مصرع تاریخ رقم کر دیتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ جناب شکیل جمالی کو ہم بڑے ادب و احترام سے آواز دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بزم اقبال اور خاص طور سے شکیل صاحب کا، شرجیل کا، اور ان کے تمام جو رفقا ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ بھیونڈی سے جو میری محبتیں ہیں وہ اور بڑھ جاتی ہیں جب میں آپ لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم یہاں، یہ تو آپ کے سامنے ایک بات ہو رہی ہے، آپ کی غیر موجودگی میں بھی میں اکثر یہ بات کہتا ہوں۔ یہ میرے بمبئی کے دوست بیٹھے ہیں، یہ گواہ ہیں اس بات کے۔ مادھو اور نور کہہ رہے تھے کہ اب میں پہلی بار بھیونڈی جا رہا ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ مادھو، یہ مشاعرہ تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت مشاعرہ ہوگا، کیونکہ بھیونڈی سے خوبصورت سننے والے مجھے کہیں نظر نہیں آتے۔ اور یہ میں نے کچھ 2-4 مقامات چنے ہیں، مالیگاؤں ہے، بھیونڈی ہے، اور کچھ علاقے ہیں ہمارے یہاں یو پی میں، تو وہاں جس محبت اور جس تمطراق اور جس استغراق کے ساتھ آپ لوگ سنتے ہیں، ظاہر ہے وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اور جہاں آپ جیسے لوگ موجود ہیں کہ جہاں بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور شکیل صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، بزم اقبال ہے اور دوسری تنظیمیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان بچوں سے مل کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ چاہے شرجیل ہوں یا یہ کاشف ہوں۔ آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کا اتنا زبردست مطالعہ ہے کہ ان سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی شعر بچا ہوا ہو۔ ہم لوگ شعر پڑھ رہے ہیں اور وہ اگلا مصرع دہرا رہے ہیں مشاعرے میں بیٹھ کے، یا میں نہیں اور بھی دوسرے لوگ پڑھتے ہیں۔ یہی اسی بھیونڈی کا واقعہ ہے 1993 کا 94 کا، جو ابھی ایک تذکرہ کر رہے تھے یاسین مومن صاحب۔
دیکھیے کچھ بھی ہے، لیکن ہمیں اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کی ان خدمات کو ضرور اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں کسی نہ کسی بہانے سے اردو کی زبان کی خدمت کر دی ہے. اور مجھے وہ یاد ہے 1993 کا وہ قصہ، اور ان کے گھر میں جب میں داخل ہوا تھا مشاعرے کے سلسلے میں، بشیر بدر صاحب اس وقت وہاں موجود تھے. تو بشیر صاحب سے میری بنفس نفیس پہلی ملاقات تھی، اور یہ بھیونڈی کو یہ سہرا جائے گا کہ بھیونڈی کی سرزمین پہ اس عظیم انسان سے میری پہلی ملاقات ہوئی ہے. حالانکہ اخبارات میں، رسائل میں، جرائد میں میں سنتا تھا، پڑھتا تھا. میرا خط اس زمانے میں شاعر میں چھپا تھا بشیر بدر کی ایک غزل کے حوالے سے. میں نے لکھا تھا کہ بشیر بدر جب جب سنجیدہ ہوئے ہیں اچھا ادب تخلیق ہوا ہے. تو وہ جملہ بشیر صاحب کے ذہن میں تھا. تو جب یاسین مومن صاحب نے میرا تعارف کرایا تو انہوں نے کہا یار وہ شکیل جمالی جس کا خط چھپا ہے شاعر میں. میں نے کہا جی حضور میں وہی ہوں. تو بولے کہ کیا کرتے ہو، کن کن لوگوں کو پڑھا ہے؟ میں نے کہا بشیر صاحب آپ کو بھی پڑھا ہے، بہت لوگوں کو پڑھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی شعر سنا سکتے ہو؟ میں نے کہا صاحب میں سفر سے آیا ہوں، میں آپ کے زیادہ نہیں لیکن 500 شعر سنا سکتا ہوں اس وقت، اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کی کون سی کتاب سے شروع کروں. تو مجھے یہ جنون ان بچوں میں نظر آتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یار اردو کی اور زبان کی اور شاعری کا مستقبل محفوظ ہے، اور ہمیں بہت امیدیں ہیں ان لوگوں سے، اور انشاءاللہ یہ بہت آگے جائیں گے. ہماری محبتیں ان کے شامل حال ہیں. ریختہ سے انہوں نے پڑھا، اس سے پہلے کاشف نے ریختہ سے پڑھا. تو اچھا لگتا ہے کہ آپ کی بستی میں ایسے بچے تیار ہو رہے ہیں کہ جو بہت آگے، جن کو جانے کی جن سے توقعات ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بتائیے سبزہ، امیج یا اکائی، آپ کی کون سی کتاب سے شروع کروں؟ تو میں نے ان سے کہا دیکھیے آپ کی پہلی کتاب، پہلی غزل، پہلا ورق، پہلا شعر. تو وہ ظاہر ہے. آئیے عبید بھائی آپ کا استقبال ہے، آئیے تشریف لائیے. تو یہ سلسلہ اب آگے بڑھا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. میں ابھی اور آپ سے باتیں ہوں گی، تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ بھیونڈی سے ہمیشہ تر و تازہ ہو کے لوٹتے ہیں لوگ جو بھی آتے ہیں بھیونڈی. تو یہ بھیونڈی والوں کی یہ خاصیت ہے. استقبال کر لیجئے عبید بھائی کا، میرے خیال سے ہے نا، ہو گیا ٹھیک. بہت شکریہ بھائی، آپ آگے، دیر سے ہی آگے بہرحال. اور یا ہم سے کچھ غلطی ہو گئی کہ ہم نے کچھ جلدی شروع کر دیا. خیر بہرحال میں کچھ شعر آپ کی خدمت پڑھتا ہوں، دیکھیے گا کہ کب تلک پھول کھلا سکتی ہے. مشاعروں کا حال ہے اس میں دو مصروں میں. کب تلک پھول کھلا سکتی ہے، ایک غزل کتنا کما سکتی ہے. کب تلک پھول کھلا سکتی ہے، ایک غزل کتنا کما سکتی ہے. یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. بزدلی جان بچا سکتی ہے. یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. بزدلی جان بچا سکتی ہے، بزدلی جان بچا سکتی ہے. بزدلی، یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، بزدلی جان بچا سکتی ہے. یہ شعر بھی سن لیجئے کہ در و دیوار کو مت اوڑھ کے بیٹھ، در و دیوار کو مت اوڑھ کے بیٹھ، موت کمرے میں بھی آ سکتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کب تلک پھول کھلا سکتی ہے، ایک غزل کتنا کما سکتی ہے. یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، بزدلی جان بچا سکتی ہے. در و دیوار کو مت اوڑھ کے بیٹھ، موت کمرے میں بھی آ سکتی ہے. ایک شعر اور ہے اس میں، دیکھیے گا کہ اس کا دیدار بھی ہو سکتا ہے، اس کا دیدار بھی ہو سکتا ہے اور بینائی بھی جا سکتی ہے. اس کا دیدار بھی ہو سکتا ہے اور بینائی بھی جا سکتی ہے، اور بینائی بھی جا سکتی ہے. اس کا دیدار بھی ہو سکتا ہے اور بینائی بھی جا سکتی ہے. دیکھیے گا کہ تیرا اپنا تیرے دکھ سے نہیں آگاہ کہ میں، کون اچھا ہے بتا، تیرا وہی خواہ کہ میں. تیرا اپنا تیرے دکھ سے نہیں آگاہ کہ میں، کون اچھا ہے بتا،
تیرا بہی خواہ کہ میں، اب وہ شعر جو آپ کو سنانا ہے، کون اچھا ہے بتا، تیرا بہی خواہ کہ میں، میری مٹھی میں ہے تعبیر تیرے خوابوں کی، میری مٹھی میں ہے تعبیر تیرے خوابوں کی، بول کیا چاہیے تجھ کو، میری تنخواہ کہ میں، میری مٹھی میں ہے تعبیر تیرے خوابوں کی، بول کیا چاہیے تجھ کو، میری تنخواہ کہ میں۔ کچھ تازہ شعر ہے، تازہ شعر آپ کی خدمت پڑھتا ہوں، ہاں وہ شعر بھی سنا دیتا ہوں۔ وہ لوگ آئیں جنہیں حوصلہ زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، ابھی جو یہ بات ہو رہی تھی، نوین نوا جی بیٹھے ہیں، مادھو نور ہیں، سدھارتھ چانڈیلیہ ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور سورو صدف دلی سے ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زبان کی، ادب کی، شاعری کی سچی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے ان کا کام تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ زبان ہماری نہیں ہے، زبان اس کی جو بول رہا ہے، زبان اس کی ہے جو استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ سارے مجاہد ہیں، یہ سارے وہ سپہ سالار ہیں آپ کی زبان کے، جنہوں نے پرچم سنبھال رکھا ہے۔ کیا شعر؟ وہ لوگ آئیں جنہیں حوصلہ زیادہ ہے، وہ لوگ آئیں جنہیں حوصلہ زیادہ ہے، غزل میں خون کا مصرف ذرا زیادہ ہے، غزل میں خون کا مصرف ذرا زیادہ ہے، سب اپنے آپ کو دوہرا رہے ہیں رہ رہ کر، سب اپنے آپ کو دوہرا رہے ہیں رہ رہ کر، وہ اس لیے کہ پڑھا کم لکھا زیادہ ہے، سب اپنے آپ کو دوہرا رہے ہیں رہ رہ کر، وہ اس لیے کہ پڑھا کم لکھا زیادہ ہے، وہ اس لیے کہ پڑھا کم لکھا زیادہ ہے، سبھی رقیب سبھی خیر خواہ مارے گئے، سبھی رقیب سبھی خیر خواہ مارے گئے، ہمارے عشق کے سارے گواہ مارے گئے، سبھی رقیب سبھی خیر خواہ مارے گئے، ہمارے عشق کے سارے گواہ مارے گئے، جہاں بھی قتل ہوا روشنی کا قتل ہوا، جہاں بھی قتل ہوا روشنی کا قتل ہوا، جہاں بھی مارے گئے بے گناہ مارے گئے، جہاں بھی قتل ہوا روشنی کا قتل ہوا، جہاں بھی مارے گئے بے گناہ مارے گئے، جہاں بھی مارے گئے بے گناہ مارے گئے۔ دو تین نظمیں بہت چھوٹی چھوٹی سی ان دنوں میں نے کہی ہیں، اور وہ بڑا ایک ذاتی سا تعلق ہے، میں سنانا چاہتا ہوں۔ بھیونڈی میں چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں، 4 5 مصروں کی، تو آپ تیار رہیے گا، نظم کہیں بھی ختم ہو سکتی، بہت چھوٹی چھوٹی، ایک آدھے منٹ کی نظم۔ وہ دیکھیے گا کہ وہ کس قدر حسین ہے، وہ کتنا دل فریب ہے، وہ کیسا دیدہ زیب ہے، وہ کس قدر حسین ہے، وہ کتنا دل فریب ہے، وہ کیسا دیدہ زیب ہے، اسے ذرا خبر نہیں، اسے ذرا پتہ نہیں، میرے خدا وفا ستم کا راستہ نہ دیکھ لے، میرے خدا وفا ستم کا راستہ نہ دیکھ لے، وہ بے وقوف آئینہ نہ دیکھ لے، وہ کس قدر حسین ہے، وہ کیسا دل فریب ہے، وہ کیسا دیدہ زیب ہے، اسے ذرا پتہ نہیں، اسے ذرا خبر۔ دیکھیے گا چھوٹی سی کہ عمر بھر کے رشتوں کو ایک ذرا سے غصے میں منقطع نہیں کرتے، ایک ذرا سے عمر بھر کے رشتوں کو، عمر بھر کے رشتوں کو ایک ذرا سے غصے میں منقطع نہیں کرتے، اپنے جانثاروں کو یوں خفا نہیں کرتے، اپنے جانثاروں کو یوں خفا نہیں کرتے، جب دماغ ٹھنڈا ہو اور حواس لوٹائیں ایک فون کر لینا۔ عمر بھر کے رشتوں کو منقطع نہیں کرتے، جب حواس لوٹ آئیں اور دماغ ٹھنڈا ہو ایک فون کر لینا۔ کچھ شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے غزل کے مطلب دیکھیے گا کہ مزاج کا کوئی دار و مدار ہوتا نہیں، مزاج کا کوئی دار و مدار ہوتا نہیں، ہمیں سے آج تیرا انتظار ہوتا نہیں، مزاج کا کوئی دار و مدار ہوتا نہیں، ہمیں سے آج تیرا انتظار ہوتا نہیں۔ یہ شعر دیکھیے گا بڑا عزیز ہے مجھے،
بڑا دبیز اندھیرا ہے بے یقینی کا، بڑا دبیز اندھیرا ہے بے یقینی کا، وہ سامنے ہے مگر اعتبار ہوتا نہیں۔ بڑا دبیز اندھیرا ہے بے یقینی کا، وہ سامنے ہے مگر اعتبار ہوتا نہیں، وہ سامنے ہے مگر اعتبار ہوتا نہیں۔ کئی اصول بھی چھلنی ہوئے ہیں جسم کے ساتھ، کئی اصول بھی چھلنی ہوئے ہیں جسم کے ساتھ، سنا تو یہ تھا نہتے پہ وار ہوتا نہیں۔ کئی اصول بھی چھلنی ہوئے ہیں جسم کے ساتھ، کئی اصول بھی چھلنی ہوئے ہیں جسم کے ساتھ، سنا تو یہ تھا نہتے پہ وار ہوتا نہیں۔ یہ تمام لوگ بیٹھے، ان کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں کہ ہم ہی تو ہیں جو یہ گنجائشیں نکالتے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو یہ گنجائشیں نکالتے ہیں، غزل میں ویسے ہرن کا شکار ہوتا نہیں۔ ہم ہی تو ہیں جو یہ گنجائشیں نکالتے ہیں، غزل میں ویسے ہرن کا شکار ہوتا نہیں۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں کہ یہ بات کون بتائے نیاز مندوں کو، یہ بات کون بتائے نیاز مندوں کو کہ ہر مزار میں اہل مزار ہوتا نہیں۔ یہ بات کون بتائے نیاز مندوں، یہ بات کون بتائے نیاز مندوں کو کہ ہر مزار میں اہل مزار ہوتا نہیں۔ کئی عظیم کئی لازوال ہیں لیکن غزل میں میر سے کم کا شمار ہوتا نہیں۔ کئی عظیم کئی لازوال ہیں لیکن غزل میں میر سے کم کا شمار ہوتا نہیں۔ دو تین شعر پڑھتا ہوں ایک غزل کے، دیکھیے گا کہ خفا ہوئے ہو کس لیے بتا دیا کرو، خفا ہوئے ہو کس لیے بتا دیا کرو، ہمیں ذرا سا وقت پر جگا دیا کرو۔ خفا ہوئے ہو کس لیے بتا دیا کرو، ہمیں ذرا سا وقت پر جگا دیا کرو، ہٹا دیا کرو یہ احتیاط بیچ سے، ہمیں ذرا سا وقت پر جگا دیا کرو، ہٹا دیا کرو یہ احتیاط بیچ سے، کبھی تو اس چراغ کو بجھا دیا کرو، ہٹا دیا کرو یہ احتیاط بیچ سے۔ فرید بھائی آپ کی بڑی محبتیں ہیں لوگوں میں، شعر آپ کی نظر خاص طور سے، کبھی تو اس چراغ کو بجھا دیا کرو، تمہیں تو واپسی کے سارے موڑ یاد ہیں، تمہیں تو واپسی کے سارے موڑ یاد ہیں، ہمیں بھی کوئی راستہ سجھا دیا کرو۔ تمہیں تو واپسی کے سارے موڑ یاد ہیں، ہمیں بھی کوئی راستہ سجھا دیا کرو، یہ سب تمہارے روپ کا بخان ہی تو ہیں، یہ سب تمہارے روپ کا بخان ہی تو ہیں، کسی غزل پہ مسکرا دیا کرو، یہ سب تمہارے روپ کا بخان ہی تو ہیں، کسی غزل پہ مسکرا دیا کرو۔ میرے خیال سے کافی ہو گیا۔ اچھا میں یار ایک اور غزل کے تمہیں دو تین شعر سناتا ہوں، وہ سنیے، اور پھر میں اپنے دوستوں کو سنوں گا۔ بڑے پیارے کچھ لوگ آج دیکھیے ہندی کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ آج ہیں، کیا عمدہ شاعری کر رہے ہیں۔ دیکھیے گا، کوئی بہانہ کوئی کہانی نہیں چلے گی، کوئی بہانہ کوئی کہانی نہیں چلے گی، محبتوں میں غلط بیانی نہیں چلے گی، کوئی بہانہ کوئی کہانی نہیں چلے گی، محبتوں میں غلط بیانی نہیں چلے گی۔ شعر خاص طور سے بھیونڈی میں پڑھ رہا ہوں، منافقوں پر وفا کا تمغہ نہیں سجے گا، محبتوں میں غلط بیانی نہیں چلے گی۔ مشیر بھائی شعر سنیے، منافقوں پر وفا کا تمغہ نہیں سجے گا، خراب کپڑے پہ کامدانی نہیں چلے گی۔ منافقوں پر وفا کا تمغہ نہیں سجے گا، خراب کپڑے پہ کامدانی نہیں چلے گی۔ شعر پڑھتا ہوں، درد ہے میرا اس میں، آپ کو محسوس کریں گے آپ، خراب کپڑے پہ کامدانی نہیں چلے گی، ہمیں یہ دنیا خراب سمجھے یہ اس کی مرضی، ہمیں یہ دنیا خراب سمجھے یہ اس کی مرضی، مگر ثبوتوں سے چھیڑ خانی ہمیں یہ دنیا خراب سمجھے یہ اس کی مرضی،
मगर सबूतों से छेड़खानी नहीं चलेगी। ये जो एक देखिए फ़र्क है दो उम्रों का, दो नस्लों का, जनरेशन गैप, वो दो मिसरों मैंने कहने की कोशिश की। हमें ये दुनिया ख़राब समझे, ये उसकी मर्ज़ी। बड़ों के नक्शे कदम पे बच्चे न चल सकेंगे। शेर सुनिए दोस्तों, बड़ों के नक्शे कदम पे बच्चे न चल सकेंगे, पुरानी पटरी पे राजधानी नहीं चल। बड़ों के नक्शे कदम पे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ों के नक्शे कदम पे बच्चे न चल सकेंगे, पुरानी पटरी पे राजधानी नहीं चलेगी। आपको याद होगा, वो आप याद कीजिए लॉकडाउन वाला पीरियड, उसमें ऑनलाइन मुशायरों का एक सिलसिला शुरू हुआ था और हम तमाम लोग इसलिए उस पर शामिल हो गए थे कि किसी तरह ये बुरा वक्त टल जाए। लेकिन देखिए उसमें भी नाजिम की तवक्कुआत हमसे क्या क्या रहती थी, वो दो मिसरों में मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, पुरानी पटरी पे राजधानी नहीं चलेगी, पुरानी पटरी पे राजधानी नहीं चलेगी। वो महफिलें जो बग़ैर उजरत की खिदमतें हैं, वो महफिलें जो बग़ैर उजरत की खिदमतें हैं, तो क्या वहाँ भी गज़ल पुरानी नहीं चलेगी? शुक्रिया मन्नान, शुक्रिया। बहुत प्यारा दोस्त बैठा हमारा शायर। वो महफिलें जो बग़ैर उजरत की खिदमतें हैं, तो क्या वहाँ भी गज़ल पुरानी नहीं चलेगी? एक शेर सुन लीजिए दोस्तों, देखिएगा कि अगर वो अपनी जरी की साड़ी पहन के निकली, अगर वो अपनी जरी की साड़ी पहन के निकली, तो यार लोगों पे शेरवानी नहीं चलेगी। अगर वो अपनी जरी की साड़ी पहन के निकली, तो यार लोगों पे शेरवानी नहीं चलेगी। देखिए मुशायरे का फंडा सीधा सीधा है, अच्छी शायरी प्लस अच्छी पेशकश। अगर एक भी कहीं मिस होगा, मिसिंग होगा, तो वो फिर काम नहीं चलता। अब शेर देखिएगा कि मुशायरे में मुशायरे का लिहाज रखना। अगर वो अपनी जरी की साड़ी पहन के निकली, तो यार लोगों पे शेरवानी नहीं चलेगी। मुशायरे में मुशायरे का लिहाज रखना, यहाँ अकेली ज़बानदानी नहीं चलेगी।